ہندوستان اخبار ملک کے مسلمانوں کا خاص اخبار ہے، سرفراز آرزو کا بیان۔ تو بہت غور و فکر کے بعد جو ہے ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس اخبار کو جو ہے قومی اخبار نہیں ہونا چاہیے بلکہ قوم کا اخبار ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر اردو روزنامہ ہندوستان اخبار قومی اخبار نہیں بلکہ قوم کا اخبار ہے، یعنی مسلمانوں کا خاص اخبار ہے۔ عام طور سے ہمیں خبریں ہندی، انگریزی اور مراٹھی اخباروں سے مل جاتی ہیں، لیکن وہ خبریں جو ہمارے سماج سے جڑی ہوئی ہیں وہ اس میں دکھائی نہیں دیتی۔ اس حالات میں ہندوستان اخبار کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور وہ ایسی خبروں کو اہمیت دے کر پبلش کرتا ہے۔ یہ بیان جناب سرفراز آرزو صاحب کا ہے، جو ہندوستان اخبار کے 87 سال پورے ہونے پر رکھی گئی تقریب کو مخاطب کر رہے تھے۔ اور کبھی کبھی ہم لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اردو صحافت جو ہے وہ کہیں ریلیونٹ نہ ہو جائے، اور ہمارے یہاں جو مسائل ہیں اور جس طرح اردو کے اخبارات کو جس مسائل کا سامنا رہتا ہے، تو اس میں ہم لوگوں کو یہ سوال ستاتا تھا کہ ہم اپنے وجود کو برقرار کیسے رکھیں اور کیوں کر رکھیں، کیونکہ یہ جب تک ہم اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کرتے اس وقت تک ہم جو ہے اپنے لیے نئے دروازے اور نئی راہیں تلاش نہیں کر پاتے۔ تو بہت غور و فکر کے بعد جو ہے ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس اخبار کو جو ہے قومی اخبار نہیں ہونا چاہیے بلکہ قوم کا اخبار ہونا چاہیے۔ اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اخبارات اس فیلڈ میں موجود ہیں، انگریزی کے اخبارات، ہندی کے اخبارات، مراٹھی کے اخبارات، اور وہ لوگوں کو اگر صرف خبروں کی ضرورت ہے تو وہ ضرورت کو وہ لوگ پوری کر ہی رہے ہیں۔ تو اگر جب وہ ضرورت وہاں پوری ہو رہی ہے تو پھر ہمارا اپنے وجود کے کیا معنی، اور ہم جو ہے اس دنیا میں کیوں ہیں اور اس فیلڈ میں جو ہے ہم کیوں ہیں۔ تو میں دیکھتا تھا کہ ایسے بہت سے مواقع آتے تھے اور ایسی بہت سی باتیں، ایسے بہت سے ڈیولپمنٹس میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو اردو دنیا میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں اور جو نئے کام ہو رہے ہیں اور جو کامیابیاں لوگ بچے حاصل کر رہے ہیں، نوجوان حاصل کر رہے ہیں، ان کی کہیں پذیرائی نہیں ہوتی۔ مجھے ایک چیز ہمیشہ میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ جس زمانے میں علی میاں کا انتقال ہوا تھا، اسی روز جو ہے وہ کانچی پورم میں شنکر آچاریہ کا بھی انتقال ہوا تھا۔ اتفاق کی بات ہے یہ، لیکن میں دیکھتا تھا کہ علی میاں کے بارے میں جو ہے صرف ایک پیراگراف کی، 2 پیراگراف کی خبر آئی، اور کانچی پورم کے آچاریہ کے شنکر آچاریہ کے بارے میں جو ہے صفحات کے صفحات جو ہے وہ بھرے پڑے رہتے ہیں۔ مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ کانچی پورم کے آچاریہ شنکر آچاریہ پر جو تحریریں کیوں اخبارات میں آئیں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ علی میاں جو تھے وہ جتنی قدامت شخصیت تھے اور ساری دنیا میں جو ان کا جو مقام تھا، اس کو جو ہے بڑی آسانی سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ مقام نہیں ملتا جس کے وہ حقدار تھے۔ اب یہ بات جو ہے کہنے کی ہے کہ یہ تو صرف ایک مثال تھی، لیکن کامیابیوں کے جھنڈے تو ہمارے یہاں ہر روز گاڑے جا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو کبھی اردو سے IAS میں کامیاب ہوتے ہیں، کبھی عربی سے جو ہے کوئی بہت اونچا عہدہ حاصل کرتے ہیں، کبھی فارسی میں جو ہے اپنی ہنر مندی دکھا کر جو ہے وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور ہمارے اسکول جو ہماری درسگاہیں جو ہیں وہ جس پیمانے کا کام کر رہی ہیں اور جس لیول پر جو ہے ملت کو آراستہ کر رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ ہی نظر انداز کرتا رہا ہے۔ تو کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر مہاراشٹر کالج کو تائیکوانڈو میں اگر انعام ملتا ہے ایک کمپٹیشن میں، تو اس کا ذکر جو ہے وہ ہندوستان میں یا انقلاب میں یا اردو ٹائمز میں ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بھیونڈی کے ہمارے اسکولوں میں جو بچے جس لیول پہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں مہاراشٹر کی سطح پہ اور اس پر، تو ان کا ذکر جو ہے صرف اردو اخبارات کی حد تک ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اردو دنیا کا اور اردو دنیا کی جو سرگرمیاں ہیں ان کا جو ہے ذکر مین اسٹریم میڈیا میں نہیں ہوتا، تب مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اردو اخبارات والے جو ہیں وہ اس خانے کو پر کر رہے ہیں، اس خالی جگہ کو پر کر رہے ہیں کہ جو اس کا حق جو ہے ہماری قوم کے نوجوانوں کو اور نونہالوں کو حاصل ہونا چاہیے۔ اس موقع پر ممبئی، ممبرا، ٹھانے، بھیونڈی
اور مالیگاؤں کی کئی بڑی شخصیت موجود تھیں، جس میں MIM کے ممبر آف پارلیمنٹ امتیاز جلیل، کانگریس کے MLA امین پٹیل، ایکس MLA وارث پٹھان، کانگریس پارٹی کے نیتا ایکس MLA اور اسلام جم خانہ کے پریزیڈنٹ یوسف ابراہنی، NCP نیتا نسیم صدیقی، مشہور سماج سیوک اور شکچھاوید سلیم الوارے سمیت سیاست اور تجارت سے جڑی کئی بڑی ہستیاں موجود تھیں۔ تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چنا لوں اگر برا نہ لگے۔ یہاں پر ہونے والی کئی شامیں جو ہیں جس میں ہم لوگوں کی شمولیت ہوتی ہے، اسلام جم خانہ ہے، شہر کا ایک ایسا واحد علمی، ادبی، تہذیبی اور سماجی ادارہ جہاں ہم سب جمع ہیں۔ آج کی یہ ملاقات جو ہے وہ ہم سب کی جشن ہندوستان کے عنوان سے ہے، اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ رونا تو فضول ہے کہ پرنٹ میڈیا کا حال خراب ہے، یہ اخبار جو ہے وہ اردو زبان کے اخبار جو ہے خاص طور پر گراوٹ کا شکار ہیں یا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زمانہ اتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ نہیں دوڑیں گے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اب کہیں پیچھے رہ گئے۔ الحمدللہ ہندوستان جو ہے وہ اس اعتبار سے مختلف اخبار ہے کہ یہ ہمارے بمبئی کے کئی صحافیوں کی درسگاہ رہا ہے۔ مطلب وہ سالوی ہوٹل اور سالوی ہوٹل کے اوپر آفس، اور اس آفس کے کونے کونے میں اگر آپ جائیں تو کوئی نہ کوئی صحافی آپ کو سویا ہوا بیٹھا ہوا ملتا ہے۔ ہم سرفراز بھائی کو اکثر کہتے ہیں کہ وہ شہر میں کہیں کہیں اردو ادیبوں اور شاعروں کا یتیم خانہ بھی ہوتا ہے، ایسی آپ کا ایک مقام ایسا ہے آفس کا کہ ہر آدمی آتا ہے، وہاں کچھ دن رہتا ہے، صحافت سیکھتا ہے، پھر کسی اخبار میں چلا جاتا ہے۔ یہ کام بھی بہت اہم کام ہے۔ یہاں شہر کے ہمارے بیٹھے ہیں، مجھے اسی لیے بلایا گیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، اور میرا کام بھی یہی ہے، میں یہی کرتا رہتا ہوں شہر میں۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب اپنی اپنی فیلڈ کے آفتاب و مہتاب ہیں۔ سر بہت دنوں بعد آج ہمارے غلام پیشوام صاحب آئے ہیں، کیونکہ میرا نام بھی امام ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بھی غلام پیش امام کے گھرانے کا ہی ہوں، کاش ایسا ہوتا تو میں بھی مرود جنزیرہ کے کسی بنگلے میں آنکھوں کو دیکھتا رہتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں۔ یہ غلام پیش امام صاحب ہیں، جب چند برسوں سے بہت کم محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ بابا کی دعوت پر یہاں آئے۔ بابا پیار کا نام ہے، سرفراز آرزو کا۔ ہمارے اعجاز بھائی جو ہے وہ یوسف رانا صاحب، جن کے بڑے مداح ہیں، یہی نہیں ہے بلکہ ہم بھی آپ کے مداح ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں۔ دلی اور دلی کے جتنے علاقے ہیں آس پاس کے سب میں آپ کی آواز گونجتی ہے، نظامت کے حوالے سے بھی شاعر۔ ہمارے BR شریف صاحب ہیں، کچھ لوگ صاحب نام ہی ایسا رکھ لیتے ہیں کہ آپ ذرا سی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے، ہے نا۔ ہمارے بیوٹی میں ایک صاحب رہتے ہیں، انہوں نے اپنا نام رکھا ہے مرحوم مخلص، کتنا اچھا نام ہے۔ ایک ہمارے مرحوم تھے صاحب علی، اور ایک شریف بھائی ہے، تو کوئی ان کے ساتھ نام کو لے کر تو کم از کم چھیڑ چھاڑ کریے۔ اور شریف بھائی جو ہے وہ بہت بڑے کاروبار اور بہت بزنس سے وابستہ ہے، لیکن ہم جیسے ادبی لوگوں کی اور ہم جیسے مطلب سماجی سطح پہ کام کرنے والوں کی ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے مدد کرتے رہتے ہیں۔ اور آج بشیر حجوانی صاحب کو اس محفل میں ہونا تھا، وہ نہیں آ سکے، چلے گئے، ان کو NRI کے کچھ معاملے تھے، لیکن ان کے بھائی اسلم اجوانی یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ انہی کی کمی پورا کریں گے انشاءاللہ۔ پاٹنکر صاحب کو تو آپ نے سنا ہے، پاٹنکر صاحب ہمارے شہر کے وہ کلندر صفت آدمی ہیں جو ہر اچھے کام میں آگے کی صف پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سب سے پہلے بولتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آپ کے لیے بتاؤ۔ ہم فخر کرتے ہیں ایسے لوگوں پہ جو ہمارے شہر میں ہمارے درمیان ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال مہمان آفیسر صاحب، آپ کے تعارف میں کیا کہنا، میں تو اتنی بار کہتا رہا ہوں آپ کے بارے میں، کسی نے کہا ہے کہ اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری، اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری، لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے، اور بہت زیادہ ذکر بھی کرتے تو بولے کیا چل رہا ہے۔ بہرحال یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ذکر بغیر یقیناً ممبئی ادھوری ہے۔ میں ڈاکٹر اسماعیل صاحب کو دیکھ رہا ہوں، میں وہاں یوسف پنجابی صاحب بیٹھے ہیں، سلیم منا صاحب تو بیچارے اتنے جذبات ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پروگرام جانا تو پہلے ان کا استقبال کر دو۔
निजाम भाई ने कहा कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा मोहब्बत में ऐसी गड़बड़ होती रहती है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए था आपको। लेकिन आप आज जश्न हिंदुस्तान में और सरफराज को देखकर यकीनन आप पूरी टीम आपके काबू नहीं रख सके और वो लोग आए और आपने इस्तेमाल किया। हम आपका इस्तेमाल करते हैं। इस मौके पर कवि सम्मेलन और मुशायरे का भी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मुकामी और बैरूनी शोरा ने अपने कलाम पेश किए। मशहूर है हम दोनों इस तरह जमाने में, तुम आग लगाने में हम आग बुझाने में। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।